یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غیر زبان، کیونکہ آج کل غیر زبان کو لے کر جو ہے وہ ہم لوگوں میں طرح طرح کی جو سوچ ہے، طرح طرح کے نظریے جو ہے نا وہ غیر زبان کے بارے میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ آیا ہمیں غیر زبان بولنی چاہیے یا نہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو میں کسی منسٹری کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ہم لوگوں میں کچھ منسٹریز، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر زبان جو ہے آج ہم پر نہیں اتر سکتی، یا ہم بول نہیں سکتے، یا یہ جو ہے یہ صرف رسولوں کے لیے تھی، تو خداوند نے ان سے مطلب اس ٹائم میں کام لینے کے لیے ان پر جو ہے وہ غیر زبان ہم اتاری تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا اتنا ٹائم نہیں لوں گا، میں نے شارٹ ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو تو لوگ اکثر جو اس کو وہ اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ غیر زبان ہمیں بولنی چاہیے یا نہیں۔ تو ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سب سے پہلے جو دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ہمیں سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ غیر زبان ہم بول کیسے سکتے ہیں اور کب بولیں گے۔ تو غیر زبان بندہ تب بول سکتا جب اس کو روح اور آگ سے بپتسمہ ہوتا ہے، کیونکہ یوحنا نے جو پانی سے بپتسمہ دیتا تھا اس نے لوگوں کو سے کہا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو روح اور آگ کا بپتسمہ بھی جو ہے وہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید آج روح اور آگ کا بپتسمہ نہیں ہوتا۔ تو ہم آج سیکھیں گے روح اور آگ کے بپتسمے کے بارے میں، لیکن ہمارا ٹاپک جو ہے وہ غیر زبان ہے، تو ہم زیادہ جو ہے وہ غیر زبان پر جو ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے اپنی خود زبان مبارکہ سے جو الفاظ نکلے تھے، یہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور نئی نئی زبانیں جو ہیں وہ بولیں گے۔ تو اس سے آگے ہم دیکھیں گے کہ یوحنا نے اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور 5ویں آیت سے خداوند یسوع فرما رہے ہیں، یوحنا نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ خداوند یسوع ان کو بتا رہے ہیں کہ یوحنا نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا تھا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے، جس سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ پانی کا بپتسمہ الگ چیز ہے اور روح القدس کا بپتسمہ الگ چیز ہے۔ کیونکہ ہمارے کچھ بھائی مانتے ہیں کہ جب پانی کا بپتسمہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ روح القدس کا بھی بپتسمہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پانی کا بپتسمہ پہلے ہو چکا تھا اور خداوند یسوع ان کو فرما رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ اس سے ہم آگے چلیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 8ویں آیت میں خداوند فرماتے ہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، اس قوت کے لفظ میں لوگ طرح طرح کی قوتوں کو لے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں صاف نہیں کہا گیا کہ تم طرح طرح کی زبانیں بولو گے، جبکہ یہ جو ہمیں سائن مل رہا ہے قوت پاؤ گے، مطلب کہ تم طرح طرح کی زبانیں بولو گے۔ اس سے آگے جب ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 2 آیت سے 4 آیت تک، یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو، اور سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ 120 کی جماعت جو ہے یہ اس کا وہ واقعہ ہے جہاں 120 کی جماعت تھی، اور وہاں جو رسول تھے وہ بیٹھے تھے، اور انہیں آ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور وہ ہر ایک پر الگ الگ ٹھہر گئی۔
اور جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو وہ ان میں جو سب سے پہلے جو نشان ظاہر ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ طرح طرح کی غیر زبانیں بولنے لگے، اور وہاں پر ہر اقوام سے جو ہے وہ لوگ آئے تھے، تو ہر ایک کو اپنی اپنی زبان سمجھ آ رہی تھی، جس کو غیر زبان کہا جاتا ہے۔ اب غیر زبان طرح طرح کی غیر زبانیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، تو آپ ڈچ سے یا یونانی سے، عبرانی سے، کسی اور کنٹری کی زبان سے بالکل ناواقف ہیں، تو جب روح القدس آپ پر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ عربی میں جو ہے وہ دعا کرنا شروع کر دیں، عربی میں آپ گیت گانا شروع کر دیں، عربی میں آپ نبوت کرنا شروع کر دیں۔ تو وہاں پر جو عربی ہوں گے ان کے لیے وہ اپنی زبان ہوگی، لیکن وہ بولنے والے کے لیے یعنی آپ کے لیے غیر زبان ہوگی۔ تو غیر زبان ہوتی ہے جو مختلف کنٹریز کی زبان ہے جس سے آپ ناواقف ہوتے ہیں جب وہ آپ بولتے ہیں۔ تو جب وہاں پر 120 کی جماعت تھی تو وہ بھی غیر زبانیں بولنے لگے، لیکن وہاں پر ہر طرح کی کنٹری کے لوگ تھے، تو کسی کو اپنی زبان سمجھ میں آنے لگی، کسی کو اپنی زبان سمجھ میں آنے لگی۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ غیر زبان ہے کیا۔ غیر زبان، اگر اب میں بالفرض میں بولتا ہوں پنجابی، اردو اور انگلش، مجھے ڈچ نہیں آتی، عربی نہیں آتی، یونانی نہیں آتی، لاطینی نہیں آتی، اگر میں دعا کرتے ہوئے مجھ میں روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے اور میں عربی میں دعا شروع کر دیتا ہوں، اگر کوئی میرے پاس عربی بیٹھے ہیں تو ان کو تو اپنی زبان ہی سمجھ آئے گی، لیکن میرے لیے وہ غیر زبان ہوگی۔ تو ہم خداوند کے کلام میں سے آگے دیکھیں گے، اعمال اس کا 10واں باب اس کی 44 آیت سے، پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ تو میرے عزیزو، یہ کرنیلیس جو تھے ان کے گھر کا واقعہ ہے۔ جب پطرس رسول وہاں پر گئے تو پطرس رسول نے جب ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنا شروع ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ روح القدس جب نازل ہوا تو لوگ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ اب ہم کلام میں سے آگے دیکھیں گے، اعمال کی کتاب اس کا 19 باب 15 آیت سے، جب پولوس ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر جو یوحنا کے شاگرد تھے ان سے پولوس رسول پوچھتے ہیں اعمال 19 باب اس کی 5 آیت میں کہ تم نے کس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو یوحنا کا بپتسمہ لیا۔ تو اس نے ان کو یسوع کے نام پر بپتسمہ دیا اور وہ روح القدس سے جو ہے بھر گئے۔ پولوس رسول ان سے پوچھتے ہیں کیا تم نے بپتسمہ لیتے وقت روح القدس پایا؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہم نے تو سنا بھی نہیں، کیونکہ وہ روح القدس سے ناواقف ہوتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ کوئی سائن یا کوئی ایسا ان میں کام نہیں ہوا ہوتا جس سے وہ بتا سکتے کہ ہم نے روح القدس پایا۔ تو پولوس رسول جو ہے ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں اور روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ روح القدس کی قوت سے معمور ہیں تو یہ جو روح کا بپتسمہ ہے، یہ کسی آپ اچھے ایماندار، کسی اچھے پاسٹر جو روح سے خود معمور ہو، اگر وہ آپ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے تو اس سے بھی خدا کی جو روح القدس کا بپتسمہ ہے، جو بلیسنگز ہیں، وہ اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے، روح القدس طرح طرح سے بھی آپ کو مطلب کہ اور بھی اگر آپ پر کوئی دعا نہیں کر رہا تو اس کے بغیر بھی آپ کو روح القدس کا بپتسمہ مل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ پر دعا کرے گا تب ہی آپ کو روح القدس ملے گا۔ تو پولوس نے جب ان سے پوچھا کہ تم نے بپتسمہ لیتے وقت روح القدس پایا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں۔ پھر پولوس رسول نے جو ہے ان پر ہاتھ رکھ کر دعا کی اور وہ روح القدس سے بھر گئے اور طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ یہاں پر بھی ہم نے میرے عزیزو دیکھا ہے کہ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو انہوں نے طرح طرح کی زبانیں بولی۔ اب ہم کلام مقدس میں آگے دیکھیں گے، پہلا کرنتھیو اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت میں، مگر ہم نے دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت میں ہم کو سکھائی ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائے ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نفسانی آدمی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں۔
تو پہلے کرنتھیوں اس کے 12ویں باب میں پولوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مگر ہم نے دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے. تو خدا کا روح جو ہے ہمیں خدا سے باتیں کرواتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس میں آگے دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اور اس کی 12ویں آیت سے، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی سمجھنے والا نہیں. وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بیت کی باتیں کرتا ہے، لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی کی، نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے میرے عزیزوں سیکھنے کے لیے، کیونکہ پولوس رسول فرما رہے ہیں کہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی روح کی ترقی کی باتیں کرتا ہے. روح کی باتیں جو کرنا، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اگر آپ پانی سے بیپٹائز ہوئے ہیں تو اس کا ہرگز قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روح القدس کا بھی بپتسمہ جو ہے وہ پا لیا ہے. روح القدس کا بپتسمہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ الگ چیز ہے، اور پانی کا بپتسمہ جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو جب آپ روح القدس کا بپتسمہ پاتے ہیں تو میں نے آپ کو کلام مقدس میں سے مختلف حوالہ جات دکھائے ہیں جو کہ جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو آپ طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں. بعض پاسٹر حضرات جو ہیں وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ روح القدس ایک نعمت ہے، غیر زبان جو ہے وہ ایک نعمت ہے، کہ کسی کو طرح طرح کی نعمت مل جاتی تو کسی کو طرح. لیکن پولوس رسول نے جو بات کہی ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب 4 آیت میں ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. تو نعمتیں طرح طرح کی ہے. غیر زبان جو ہے، جو روح کا سائن ہے، وہ اس میں پولوس جو نعمت اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ زبانیں ہیں، جو مختلف زبانوں میں، یعنی کہ جب آپ پر روح نازل ہوگا تو آپ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی زبان میں جو ہے ایک ہی غیر زبان آپ کو ملے اور اس میں آپ دعا کریں یا نبوت کریں یا گیت گائیں. تو کچھ کو نعمت ملتی ہے وہ طرح طرح کی غیر زبانیں بولتے ہیں. مطلب کہ اگر ایک بندہ ایک غیر زبان بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک بندہ 10 یا 8 یا 6 یا 4 غیر زبانوں میں دعا کرتا ہو. تو وہ جو چیز ہے وہ نعمت ہے. ہمیں طرح طرح کی اگر زبانیں ملتی ہیں تو وہ نعمت ہے. لیکن ہم نے جب کلام مقدس میں سے دیکھا تو روح القدس جو ہے وہ اس کا جو سائن ہے وہ غیر زبان ہے. اگر ہم اس میں پہلے کرنتھیوں 14 باب اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں گے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا. تو میرے عزیزو یہ بہت خوبصورت خدا کا بندہ پولوس رسول نے ہمیں بات کی کہ جب میں روح سے دعا کرتا ہوں تو میری عقل کیا ہو جاتی ہے؟ جی بیکار ہو جاتی ہے. تو غیر زبان بولنے کے لیے میں آپ کو آج آپ کو اور چیز بتاتا چلوں کہ بعض پاسٹر حضرات ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو خود سے روح القدس کا جو بپتسمہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ، خدا کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دے سکتا. اگر کوئی پاسٹر حضرات آپ کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریں یا آپ کچھ بھی مطلب جو لفظ ہوتے ہیں 2-4 رب رب یا اس طرح مختلف الفاظ ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریں تو آپ کی زبان جو ہے وہ رواں ہو جائے گی یا کھل جائے گی. تو آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا ہے. روح القدس آپ اپنے دماغ سے یا کسی ریاضت سے یا اس طرح سے نہیں پا سکتے. روح القدس پانے کے لیے جو ہے آپ کو روحانی ہونا پڑے گا. روح کا بپتسمہ اگر آپ نے روح پانا ہے تو لازمہ بات ہے کہ آپ کو روحانی ہونا پڑے گا. جب آپ دعا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب آپ ایماندار ہو جائیں، جھوٹ نہ بولیں، یہ سب تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا. روح القدس جو ہے وہ ایمانداروں میں بسیرا کرتا ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایماندار ہوں. اس کے بعد آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہو، اور اس سے آگے جب آپ اگلا جو نیکسٹ لیول ہے وہ ہے روح القدس کا بپتسمہ. روح القدس کا بپتسمہ پانے کے لیے ضرور ہے کہ آپ طرح طرح کی زبانیں بولیں گے اور غیر زبان جو ہے وہ آپ کو ملے گی. غیر زبان بولنے کے لیے آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو آپ کو جو ہے نا اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ خدا کا بندہ پولوس کیا فرما رہا ہے کہ جب میں روح سے بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہوں تو میری عقل کیا ہو جاتی ہے؟ جی بیکار ہو جاتی ہے. جب آپ عقل کس طرح بیکار ہو جاتی ہے؟ جب آپ اپنا مائنڈ سیٹ بالکل یعنی کہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، دماغی طور پر آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ نے آگے کیا کرنا ہے وہ بھول جائیں. آپ دنیا داری کی باتوں کو بھول کر آپ روحانیت میں جائیں.
تو پھر جو ہے آپ روحانیت کو سمجھ پائیں گے، خدا کے روح کو آپ سمجھ پائیں گے. خدا کا روح جو ہے وہ آپ میں آہستہ آہستہ سے چینج لائے گا. روح القدس کا بپتسمہ جب آپ کو ہوگا تو آپ میں تبدیلی، چینج آئیں گے. آپ نئی زبانیں بولنا جو ہے وہ شروع کریں گے. تو نئی زبانیں جو ہیں وہ طرح طرح کی ہیں. آپ کو غیر زبان جو بولنا ہے، اپنی عقل کو جو ہے، اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ بند کرنا ہے. آپ نے اپنے دل سے جو ہے پوری روح پوری جان سے جو ہے وہ دعا کرنی ہے. خدا کا روح جو ہے وہ ہماری روحانی ترقی کرتا ہے. ہماری روح میں جو کمی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ ان کو دور کرتا ہے. تو غیر زبان بولنے کے لیے آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس کو لو کرنا پڑے گا. جو اندر سے روح آپ کو، خدا کا روح جو آپ کو الفاظ دے گا، آپ کو وہ بولنے ہوں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اندر سے الفاظ آتے ہیں، لیکن جب وہ بولنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا مائنڈ جو ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے یا کیوں بول رہا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ اپنے الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، وہ رک جاتے ہیں اور ان کو آگے الفاظ نہیں ملتے. تو میرے عزیزو، جب تک آپ اپنی عقل کو یا اپنے مائنڈ کو سکپ نہیں کریں گے، آپ غیر زبان میں ترقی نہیں کر سکتے. تو غیر زبان میں ترقی کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ روح سے دعا کریں. جب آپ روح سے دعا کریں گے تو خدا کا روح آپ کو سکھائے گا، اور جو خدا کا روح آپ کو بتا رہا ہوگا وہ آپ نے بولنا ہے. اور اس میں آپ نے شرمانا نہیں ہے کہ میں مطلب کیا بول رہا ہوں یا میں شاید کچھ غلط بول رہا ہوں. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. آپ کچھ غلط نہیں بول سکتے، کیونکہ خدا کا بندہ بتا رہا ہے کہ جو غیر زبان میں باتیں کرتا ہے یا دعا کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، وہ روحانی ہوتا ہے. تو جب آپ روحانی ہوتے ہیں تو آپ جو غیر زبان بولتے ہیں اس میں آپ خدا سے کلام کرتے ہیں. تو آگے ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوس کا 14واں باب اس کی 39ویں آیت میں سے، نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پولس رسول نے کہا ہے کہ اگر آپ ترجمہ نہیں کر سکتے تو کلیسیا کے مجمع میں چپ رہیں یا آپ غیر زبان نہ بولیں. تو آگے خدا کا بندہ 39ویں آیت میں خود فرما رہے ہیں کہ نبوت کرنے کی بھی خواہش رکھو لیکن غیر زبانیں بھی بولتے رہو. تو غیر زبان بولنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کا بندہ جو پالوس ہے اس نے بتایا ہے کہ جو غیر زبان بولتا ہے وہ اپنی روحانی جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. جب آپ روح میں ترقی کریں گے، روح میں بڑھتے جائیں گے، تب آپ روح سے پورے معمور ہو جائیں گے اور آپ کو مختلف قسم کی جو اور بھی نعمتیں ملیں گی اور آپ کو پھل ملیں گے، اور خدا کا جو ہالی اسپرٹ ہے وہ آپ کو مختلف گفٹس دے گا. آپ معجزے کریں گے، شفا دیں گے، بدروہیں نکالیں گے. تو غیر زبان جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جو لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ غیر زبان شاید نہیں بولی جاتی، یہ صرف رسولوں کے لیے تھی، تو یہ بہت بائبل کے حساب سے یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. بائبل ایسا بالکل نہیں سکھاتی. بائبل میں جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ روح القدس کا نزول ہوا، وہاں پر لوگوں نے طرح طرح کی زبانیں بولی، ان پر غیر زبانیں اتری. تو میرے عزیزو، آپ کو بھی غیر زبان جو ہے وہ مل سکتی ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کے لیے روح القدس کا جو وعدہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے سب کے لیے روح القدس کا وعدہ کیا ہے. تو آپ دعا میں زیادہ دیر ٹھہریں، خداوند سے نعمتیں مانگے، اور بھی نعمتیں مانگے. ضروری نہیں کہ اگر آپ غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو اس سے آگے آپ نے نہیں بڑھنا، یا اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے. تو غیر زبان کے بارے میں آج جتنا ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں غیر زبانیں جو میں دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کا بندہ پولس بتا رہا ہے کہ یہ جو انسان کرتا ہے اپنی ترقی کے لیے کرتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ. جے